الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہمارے رد الحاد کورس کا چوتھا سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ہے فلسفے کے مراحل۔ یہ فلسفے کے مراحل ہم نے اس لیے سمجھنے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مغربی فلسفوں کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی اصل جڑ کہاں پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان مراحل کو سمجھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مغربی فلسفے کی بنیاد کون سے فلسفوں پر ہے۔ تو مغربی فلسفے کی بنیاد بھی یونانی فلسفے پر ہے اور اس کا لنک جو ہے یونانی فلسفے ہی سے جا کر ملتا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مغربی فلسفہ یہ ٹوٹلی یونانی فلسفے کا چربہ ہے، بلکہ دراصل سوچا جائے دیکھا جائے تو یونانی فلسفے اور مغربی فلسفے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مغربی فلسفہ یونانی فلسفے سے بہت الگ فلسفہ ہے، لیکن پھر بھی اس فلسفے میں مغربی فلسفے میں یونانی تصورات کا شائبہ ضرور ہے اور انہی تصورات پر یہ قائم ہے جن تصورات کا تعلق یونانی فلسفے سے ہے۔ تو اس لیے ہم فلسفہ کے مراحل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ فلسفے کا ہم بیان کر سکتے ہیں وہ ہے یونانی دور۔ یونانی دور وہ دور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کا زمانہ ہے، اور اس وقت یونان جو تھا وہ علم اور فلسفے کا مرکز تھا۔ اسی یونان میں مختلف افکار نے جنم لیا، مختلف فلسفوں نے جنم لیا، بڑے بڑے فلاسفہ اس نے پیدا کیے۔ پھر یونانی فلسفے کو بھی ہم 3 ادوار پر تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو ایک کتاب دوں گا، رسل یہ ملحد ہے، مغربی فلسفی ہے، فلسفہ مغرب کی تاریخ انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ اس میں بھی انہوں نے یہ بیان کیا اور سب سے پہلا دور یہ یونان کا بیان کیا، اور افلاطون اور سقراط سے بھی پہلے انہوں نے چند فلاسفہ کے نام لیے ہیں۔ تو وہ افلاطون اور سقراط سے پہلے کا جو زمانہ ہے، سب سے پہلا دور یونانی فلسفے کا، وہ فیثاغورس کا ہے، اور فیثاغورس یہ وہی فلسفی ہے جس نے سب سے پہلے لفظ فلسفے کو ایجاد کیا۔ فلسفے کی تحقیق انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ فلسفے کا معنی ہے علم دوستی، علم سے محبت۔ تو انہوں نے علم سے محبت کے لیے سب سے پہلے فلسفے کا لفظ ایجاد کیا۔ تو فیثاغورس کا زمانہ سب سے پہلے مرحلہ ہے فلسفے کا۔ اس کے بعد یونانی فلسفے کا دوسرا دور آتا ہے، وہ افلاطون اور سقراط کا دور کہلاتا ہے۔ افلاطون اور سقراط نے فیثاغورس کے نظریات کو اور متقدمین کے فلسفوں کو پروان چڑھایا، اور تقریباً افلاطون اور سقراط کے فلسفوں نے 1 صدی تک فلسفے کی دنیا پہ راج کیا۔ اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے، وہ ارسطو کا دور ہے۔ ارسطو نے افلاطون اور سقراط کے فلسفوں کو آگے بڑھایا اور اس پہ کام کیا، اس کی تشریحات کی، اور مسلمانوں نے بھی ارسطو کا فلسفہ بڑھایا، جس طرح آگے مرحلے میں وہ بیان کیا جائے گا۔ تو اصل جو فلسفہ ایجاد ہے وہ یونان کا ایجاد ہے۔ تو دنیا میں آج بھی اگر جتنے بھی نئے فلسفے اگر جنم لیتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں، یا جتنے مغربی فلسفے ہیں نا، تو وہ یونانی فلسفے سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ کچھ نہ کچھ شائبہ، کچھ نہ کچھ ربط اور تعلق جو ہے وہ یونانی فلسفے سے جا کر ضرور ملے گا۔ تو ابھی ہم یونانی فلسفہ ہے کیا، کون سے تصورات، کون سے افکار پر مشتمل تھا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ فلسفے کا جو پہلا دور ہے وہ یونان کا ہے۔
میں آپ کو انشاءاللہ فلسفہ مغرب کی تاریخ، یہ رسل کی کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے انشاءاللہ، یہ بھی آپ کو دوں گا، یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس میں ادوار اور مراحل کا بھی ذکر ہے اور کچھ افکار کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح حسن عسکری کی ایک کتاب ہے جدیدیت، تو وہ مغربی فلسفے کو بیان کرتا ہے، اور اسی طرح اس میں بھی ادوار کا بیان کرتا ہے، مراحل کا، تاریخ کا بیان کا، فلسفے کی تاریخ بیان کرتا ہے، اور اس میں فلاسفہ کے نام بھی ہے اور ان کے افکار بھی باقاعدہ طور پر ہے۔ تو یہ کتابیں اتنی زیادہ بڑی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ فلسفے کی تاریخ پر یہ دو کتابیں میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا، ایک فلسفہ مغرب کی تاریخ اور دوسری کتاب حسن عسکری کی جدیدیت، اس میں آپ کو انشاءاللہ مختصر طور پر یہ سب کچھ ملے گا۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آتا ہے رومی فلسفوں کا دور ہے، رومی۔ اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس وقت روم میں جو تھا وہ فلسفہ رائج تھا۔ 2 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، آ گیا۔ تو یہ جو دوسرا دور ہے، دوسرا مرحلہ ہے، یہ رومی فلسفوں کا دور ہے، اور اس دور میں یہ دور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، لیکن اس دور میں فلسفے پر مذہبیات کا زیادہ غلبہ تھا، اور عیسائیت کے علماء نے مذہب اور فلسفے کو گوئے کہ ملا کر پیش کیا۔ اس میں الہیات کے متعلق، یعنی عقائد الہیات کے متعلق بہت ساری ابحاث اس دور میں جنم لیتی ہے، اور اس دور کے بڑے بڑے فلاسفہ بھی ہے، جس طرح کہ سینٹ آگسٹائن ایک نامور فلسفی ہے۔ لیکن اس دور کے فلسفے کو جب آپ پڑھیں گے، رومی فلسفے کو، تو اس میں آپ کو مذہب کا غلبہ زیادہ ملے گا، اور سلطنت جو روم کی سلطنت تھی وہ بھی عیسائیت ہی تھی، عیسائیت کی سلطنت تھی، تو اس لیے مذہبی رجحانات اس میں زیادہ تھی۔ اور چونکہ عیسائیت میں رہبانیت کا زیادہ زور تھا، تو اس لیے دنیا کی بے ثباتی پر، دنیا کی بے حقیقتی پر، اور دنیا کی اصلیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں، تو مطلب ہے کہ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا غیر مؤثر ہونا، دنیا کا غیر مفید ہونا، ایسے ایسے فلسفے وہ ایجاد ہوئے تھے رومی فلسفوں میں۔ تیسرا دور جو آتا ہے فلسفے پر، وہ مسلم دنیا کا راج ہے۔ تیسرے دور میں فلسفے پر مسلمانوں کا راج شروع ہوا، تو یہ ابتدا ہے 15ویں صدی سے، اور اس دور کو ازمنہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ 15ویں صدی میں مسلمانوں نے فلسفے پر کام شروع کیا، اس کو ازمنہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے دراصل ارسطو کے فلسفے کو لیا، اور ارسطو کے فلسفے یعنی یونانی فلسفوں کی مسلمانوں نے تشریحات کی، تدوین کی اور نشر و اشاعت کی، اور یونانی زبان سے جو ہے وہ کتابوں کے ترجمے کیے اور پھر اس کی تشریحات لکھی۔ تو حقیقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونانی فلسفے کو جو دوسری مرتبہ عروج ملا نا، جو پروان چڑھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں، اور مسلم دنیا میں اس کو مطلب یہ کہ رواج ملا، اور پھر جو ہے اس دور نے پھر اتنے بڑے بڑے فلسفی پیدا کیے کہ بعض حوالوں سے وہ فلسفی ارسطو سے بھی بڑھ کر کے فلسفی ثابت ہوئے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مغربی فلاسفہ کی یا تاریخ دانوں کی ایک خیانت بھی بتا دوں کہ جب آپ یہ رسل کی کتاب پڑھیں گے نا، فلسفہ مغرب کی تاریخ، تو وہ ادوار تو بیان کرتا ہے، لیکن بیچ میں وہ مسلمانوں کا جو دور ہے نا، مسلم دنیا کا جو دور ہے فلسفے پر، وہ اس کو بیان نہیں کرتا، بس ازمنہ وسطیٰ کہہ کر آگے چل دیتے ہیں۔ نہ مسلمانوں کے فلسفے کی خدمات کو بیان کرتا ہے، نہ ان کی کتابوں کا بیان، نہ ان کے
کیا نام ہے ان کے فلاسفہ کے ناموں کا کوئی ذکر کرتا ہے، بلکہ وہ اس دور کو ڈارک ایج کہتے ہیں، ڈارک ایج، تاریک دور، جبکہ یہ دور تاریکی دور نہیں تھا، بلکہ یہ مغرب کا تاریک دور تھا، اس لیے کہ مغرب میں اس وقت کوئی علوم اور فنون کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت اندلس یہ علم اور فلسفے کا مرکز تھا، اس میں بڑے بڑے جو ہے نا یونیورسٹیاں تھیں، اور بڑے بڑے لیب تھے، اور بڑے بڑے فلاسفہ تھے، یہاں تک کہ مغرب سے بھی جو ہے نا لوگ اندلس آ کر علم اور فلسفہ حاصل کرتے تھے۔ تو لیکن جب مغربی فلاسفہ یہ تاریخ بیان کرتے ہیں تو چونکہ ان کا ڈارک ایج تھا، تاریک دور تھا، تو اس کو وہ تاریک دور سے موسوم کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی خدمات یعنی جو علوم فنون میں تھی، اور اندلس جو علوم فنون کا مرکز تھا، اس کو بالکل حیثیت نہیں دیتے، قابل ذکر نہیں سمجھتے۔ اس کے برعکس جب آپ فلسفہ اور منطق کی کتابیں پڑھیں گے نا، اور مسلمانوں کی لکھی گئی کتابیں تاریخ پہ، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ مسلمان معلم اول کا خطاب وہ ارسطو کو دیتے ہیں، حالانکہ ارسطو مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، لیکن مسلمان پھر بھی ارسطو کو معلم اول کہتے ہیں۔ اور مغرب نے فلسفہ جو ہے وہ مسلم دنیا سے لیا، لیکن اس کو معلم کی حیثیت تو دور کی بات، اس کو قابل ذکر بھی نہیں سمجھتے، اور اس کو ڈارک ایج سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ رسل کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا، لیکن حسن عسکری کی کتاب جب آپ کو ملے گی جدیدیت کے نام سے، تو اس میں آپ کو یہ حقیقت ملے گی کہ مسلمانوں کی کتنی خدمات ہیں۔ چوتھا مرحلہ وہ ہے ماڈرنزم کا آغاز، اس کو نشاتی ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 15ویں صدی کا آخر دور ہے، اور اس 15ویں صدی کے آخر میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، اور مغرب کے اندر بیداری کی لہر دوڑنے لگی، تو اس کو جدیدیت کا آغاز بھی کہتے ہیں اور نشاتی ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی دور میں عیسائی پروٹسٹنٹ کی تحریک چلی، جو ایک جرمن عیسائی پادری مارٹن لوتھر نے شروع کی تھی۔ مارٹن لوتھر نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ انجیل کی تشریح صرف پاپائے روم کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ انجیل کی تشریح ہم خود بھی کریں گے، متقدمین کو ہم اس کے بیچ میں نہیں لائیں گے، اور ہم جیسے چاہیں اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو یوں مذہب سے جو ہے مذہبی عیسائیت سے بغاوت شروع ہوئی، اور اس بغاوت کے بعد جو ہے وہ مغرب میں بڑے بڑے فلاسفہ پیدا ہونے لگے، اور بڑے بڑے فلسفوں نے پھر جنم لیا، جیسے کہ سیاسیات میں میکاولے کا فلسفہ ہے، سائنس میں کوپرنیکس کا، نیوٹن، اور اس طرح منطق میں فرانسس بیکن وغیرہ، یہ سارے فلاسفہ جو تھے یہ مغرب کے بیداری کے دور میں یعنی نشاط ثانیہ میں 15ویں صدی کے آخر میں یہ بیداری پیدا ہوئی، اور یہ فلسفے جنم لینے لگے، اور یہ بڑے بڑے فلاسفہ پیدا ہوئے۔ تو تقریباً یہ 15ویں صدی کے اواخر سے لے کر 17ویں صدی تک مغرب میں یہ فلسفوں کی برمار ہوئی اور تحریکیں چلنے لگی۔ اس کو جدیدیت کا آغاز کہہ سکتے ہیں ہم، اور اسی طرح نشاطی ثانیہ کا نام دیا جاتا ہے اس کو۔ پھر 5واں مرحلہ جو آتا ہے وہ ماڈرنزم کے فلسفوں کا باقاعدہ آغاز ہے۔ 5ویں مرحلے میں ماڈرنزم کے باقاعدہ فلسفوں کا آغاز ہوا، اور یہ 17ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے درمیان یا 20ویں صدی کے آخر تک یہ معاملہ ہے۔ آ گیا؟ نہیں آیا؟ ابھی آیا؟ ابھی بھی نہیں آیا؟ ایک منٹ۔
5واں مرحلہ جو آتا ہے وہ ہے ماڈرن ازم کے فلسفوں کا باقاعدہ آغاز۔ تو یہ 17ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے درمیان یا آخر تک یہ دور جدیدیت کا باقاعدہ آغاز ہے، اور اس کا باقاعدہ آغاز معروف فلسفی وہ ڈیکارت نے کیا، اور اس پر پھر بہت سارے فلاسفہ کانٹ، نتشے، جان لاک، برکلے، ہیگل، ہیوم، روسو، ان جیسے فلاسفہ نے جدیدیت کو پھر آگے بڑھایا اور ایک فلسفوں کی بھرمار شروع ہوئی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان فلاسفہ نے کسی ایک فکر کو لے کر مرحلہ وار آگے بڑھایا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر فلسفی نے کسی ایک فکر پہ کام کیا۔ کسی نے سیاسیات میں کام کیا، کسی نے جو ہے وہ عقلیات میں کام کیا، کسی نے سائنس پہ کام کیا، کسی نے جو ہے وہ تاریخ پر کام کیا، کسی نے فطرت پسندی پہ کام کیا، مختلف۔ لیکن ان تمام فلسفوں کے مجموعے کو ہم جدیدیت کہہ سکتے ہیں، یا ماڈرن ازم کہہ سکتے ہیں، یا ریشنل ازم کہہ سکتے ہیں۔ تو سیاسیات میں پھر جمہوریت وغیرہ بھی آتی ہے، اور خیر اس کو ہم ماڈرن ازم بھی کہتے ہیں، اور جدیدیت بھی کہتے ہیں، اور تحریکی تنویر بھی کہتے ہیں، انلائنمنٹ ازم۔ تو انلائنمنٹ ازم یہ تحریک تنویر کے نام سے ماڈرن ازم اور جدیدیت کے فلسفوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو یہ جو دور ہے یہ 17ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک یہ ماڈرن ازم کا یعنی تحریک تنویر کے جو فلسفے ہیں یہ آگے بڑھتے گئے اور دنیا میں پھیلتے گئے، جو تقریباً آج تک رائج ہے۔ اور خیر ہر ایک فلسفے پر انشاءاللہ پھر ہم اگلے کورس میں کبھی اس پہ بحث کریں گے، مغربی فلسفوں کو ایک ایک لے کر انشاءاللہ، کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اسلام سے ان کا کیسا تصادم ہے، تقابل ہے۔ چھٹا مرحلہ جو آتا ہے وہ پوسٹ ماڈرن ازم کا آتا ہے، یہ 21ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ آپ کو کتاب دوں گا، یہ اس صدی کی پیداوار ہے، اس پر باقاعدہ ابھی تک کام نہیں ہوا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ پوسٹ ماڈرن ازم یعنی مابعد جدیدیت کو باقاعدہ فلسفہ سمجھا بھی نہیں جاتا، بلکہ اس کو صرف ایک سوچ اور ایک فکر کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ جو دور ہے پوسٹ ماڈرن ازم کا، یہ جدیدیت کے تمام فلسفوں کے توڑ اور مٹی میں ملنے کا دور ہے۔ مابعد جدیدیت پوسٹ ماڈرن ازم نے پچھلے تمام فلسفوں کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ گویا کہ ابھی جو فلسفے مغرب میں چل رہے ہیں پوسٹ ماڈرن ازم، یہ پچھلے 4 صدیوں کے فلسفوں کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے، بالکل بیکار بنا رہا ہے۔ وہ پوسٹ ماڈرن ازم کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پوسٹ ماڈرن ازم کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں، کوئی نظریات نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی برائی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بس وہی قانون ہے جو آپ کا مسئلہ حل کرے، وہی صحیح ہے جو فی الحال موجودہ مشکل آپ کی حل کر دے، وہی اچھائی ہے جو آپ کے لیے اچھا ہے، جو آپ کی مشکل کو دور کرے اور آپ کو سہولت دے۔ تو گویا کہ جو جدیدیت کے فلسفے تھے وہ ریشنل ازم کے فلسفے تھے، عقلیت پر مبنی فلسفے تھے، اور اب جو ہے مغرب یہ پریکٹیکل فلسفے پر آنے لگا کہ بھئی پریکٹیکلی عملی طور پر آپ کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے، بس وہی حقیقت ہے، وہی سچائی ہے، وہی اچھائی ہے۔ یہ پوسٹ ماڈرن ازم کا نظریہ ہے۔ بس مستقل کوئی کیا نام ہے ہمیشہ کے لیے کوئی سچائی نہیں، بلکہ فی الحال آپ کو جو مشکل جو مسئلہ ہے اس کا حل کیسے نکلتا ہے، بس جیسے حل نکلتا ہے وہی سچائی ہے، وہی اچھائی ہے، وہی حقیقت ہے، اور وہی سب کچھ ہے۔ تو بہرحال مختصر طور پر آپ کو یہ فلسفہ کے مراحل کا خاکہ بیان کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مغربی فلسفے
کی اصل بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس بنیاد سے لے کر ابھی فی الحال موجودہ مرحلے تک اس کی پیش قدمی کیسے ہوئی۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔